غزوہ تبوک شام تجارت کی بہت بڑی منڈی تھی۔ مکہ اور مدینے سے اکثر تجارتی قافلے وہاں آتے جاتے رہتے۔ ہجرت نبوی کا 9واں سال تھا کہ ایک قافلہ شام کی طرف سے مدینے میں آیا اور قافلہ والوں نے صحابہ کرام کو دوسرے حالات سفر کے علاوہ ایک نہایت ہی اہم واقعے کی اطلاع دی۔ ہم شام سے آ رہے ہیں، اس سال کپڑے کا بھاؤ بہت مندہ رہا، یمنی چادریں 4 درہم میں بکی ہے۔ تجارت میں اتار چڑھاؤ تو ہوتا ہی رہتا ہے، مگر تجارتی حالات سے زیادہ اہم بات ہم آپ سے کہنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ کیا؟ جلدی کہیے، پہلے آپ کو وہی بات کہنی تھی۔ شہنشاہ کیسر نے اپنی بادشاہت میں عام اعلان کر دیا ہے کہ موتا کی شکست کا مسلمانوں سے انتقام دیا جائے گا۔ آج ان بادیہ نشینوں اور خانہ بدوشوں نے میرے حاکم کو شکست دی ہے، کل مجھ پر چڑھ دوڑیں گے۔ ان کی ہمتیں بہت بڑھ گئی ہے، اس فتنے کو پوری قوت سے کچل دینا چاہیے۔ یہ خبر تو یقیناً بہت زیادہ تشویشناک ہے۔ کیسر کوئی یمامہ اور غسان کا حاکم اور فرما روا نہیں ہے، وہ تو شہنشاہ ہے۔ کسریٰ کے علاوہ اس کی برابری کا بادشاہ آج اور کون ہے؟ ارے صاحب، عیسائیوں کے تمام قبیلے بھی مل گئے ہیں۔ صلیبیں ہاتھوں میں لے کر لوگوں نے قسمیں کھائی ہے کہ مدینے کو فتح کر کے دم لیں گے۔ عوام میں عجیب جوش پایا جاتا ہے۔ گھوڑے، تلوار، نیزے، کمان، زرہے، آہنی خود اور گلہ جمع ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس قدر کمزوری کی باتیں کیوں کرتے ہو فضیل؟ ہم نے قریش کی بڑی بڑی جمعیتوں کو شکستیں دی ہے، اور وہ بھی انتہائی بے سر و سامانی کی حالت میں۔ ہمارا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہے۔ کیسر کو اپنی شہنشاہی پر گھمنڈ ہے، مگر میدان جنگ میں اس کافر کی اولاد کو معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں۔ حق کے سامنے باطل ٹھہر نہیں سکتا، سچائی جھوٹ سے دب نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری کے لیے عام اعلان فرمایا۔ یہ کیسر روم سے مقابلہ تھا، پہلی تمام لڑائیوں سے بڑی لڑائی تھی، اس لیے بہت زیادہ ساز و سامان کی ضرورت تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹوں اور گھوڑوں کی قطاریں اور 1000 دینار لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40,000 درہم حاضر کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے تمام مال و اسباب میں سے آدھا حصہ نظر کیا۔ یہ کون آ رہا ہے؟ تیز تیز ابا کا دامن زمین پر گھسٹ رہا ہے۔ یہ ابو قحافہ کے نامور بیٹے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ارے صاحب، یہ تو اپنے ساتھ اونٹ، بکری، تلواریں، زرہے، پہننے کے کپڑے، یہاں تک کہ پانی پینے کے برتن تک لیے جا رہے ہیں۔ پھر صدیق جو ٹھہرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یارغار، سچے رفیق، ان کے ایثار کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اب تک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر بڑا ہوا تھا، آدھا مال لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تھے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایثار سب سے بڑھ گیا۔ اور یہاں ایہ الاخوان گھر کا ایک ایک تنکا حاضر کرنے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سر جھکائے کھڑے ہیں، گویا ان سے کچھ بن نہ آ سکا۔ اس عالی ظرفی، جانثاری، ایثار اور جذبہ ایمانی پر آنے والی نسلیں فخر کیا کرے گی۔ ابو عقیل ایک غریب انصاری تھے، مزدوری کر کے پیٹ پالتے، کبھی کام نہ ملتا تو گھر میں فاقہ رہتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان سن کر ان سے رہا نہ گیا۔ ایک شخص کے نخلستان میں پہنچے اور رات بھر مزدوری پر کنویں سے پانی نکال کر درختوں کو سیراب کرتے رہے۔ اس مشقت کی مزدوری پر 4 سیر کھجور ملی، 2 سیر تو بال بچوں کو دے آئے اور آدھی کھجوریں لے کر دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضر ہوئے۔ دل اندر سے بنجا بنجا سا تھا، اپنی ناداری پر ان کو افسوس ہو رہا تھا۔ سوچتے تھے کہ دوسرے لوگوں نے تو درہم و دینار کے ڈھیر لگا دیے ہیں، میری ان 2 سیر کھجوروں کی کیا وقت ہوگی؟ بلکہ دیکھنے والے الٹا مذاق اڑائیں گے کہ اس حقیر ہدیے کے لانے سے تو یہی اچھا تھا کہ گھر میں بیٹھے رہتے۔
مگر صاحب الفقر فخری نے ابو عقیل کے خلوص کی یہ قدر فرمائی کہ ان کی لائی ہوئی کھجوروں کو تمام قیمتی مال و اسباب پر بکھیر کر اس ہدیائی اخلاص کو سب سے اونچا کر دیا۔ انصاری کا دل خوشی سے باغ باغ ہو گیا، دل کی بنچاوٹ اور خفت کا ملال جاتا رہا، وہ اپنی تہی دستی پر ناز کرنے لگا۔ شدید گرمی کا زمانہ تھا، آسمان سے سچ مچ آگ برس رہی تھی اور زمین آتش کدہ بن گئی تھی، جلسہ دینے والی لو چل رہی تھی۔ یہ زمانہ گھروں میں بیٹھ کر آرام کرنے کا تھا، سفر بھی کوئی منزل دو منزل کا نہ تھا، سینکڑوں میل کی مسافت، گرمی کی شدت، راستے میں کوسوں دور تک پانی اور سایہ دار درختوں کا پتہ نہیں، سواریوں کی قلت، اس پر متضاد ایک ایک اونٹ پر کئی کئی آدمی سوار، اور بہت سے تو پیدل چل رہے تھے۔ شدید مصائب کا سامنا تھا، مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر تکلیف کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کی۔ تبوک میں پہنچ کر مسلمانوں کا یہ لشکر، جس کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی، ٹھہر گیا۔ اب آگے شام کا علاقہ تھا۔ ایک ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ تبوک میں قیام فرما رہے۔ اہل شام کو جب معلوم ہوا کہ مدینے پر ان کے حملہ کرنے سے پہلے مسلمان خود کیل کانٹے سے لیس ہو کر حدود شام میں آ پہنچے تو ان کی ہمتیں پست ہو گئی۔ کیسر کا جوش انتقام سرد پڑ گیا، اور جن عیسائی نوجوانوں نے مسلمانوں کو خاک و خون میں تڑپانے کا بیڑا اٹھایا تھا، ان کے ولولوں نے آپ ہی آپ ہتھیار ڈال دیے۔ مسلمانوں کے اس دلیرانہ اقدام نے روم و شام ہی نہیں، مصر و ایران تک کو ہلا دیا۔ جہاں جہاں اس واقعے کی اطلاع پہنچی، لوگ محسوس کرنے لگے کہ کسی نئے انقلاب کا ظہور ہونے والا ہے۔